اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون اور اس سے بڑھ کر ظالم کو جو بھاندے اللہ پر جھوٹ، وہ لوگ روبرو آئیں گے اپنے رب کے اور کہیں گے گواہی دینے والے یہی ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر۔ سن لو پھٹکار ہے اللہ کی ناانصاف لوگوں پر، جو کہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی، اور وہی ہے آخرت سے منکر۔ وہ لوگ نہیں ٹھکانے والے زمین پر بھاگ کر، اور نہیں ان کے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی۔ دونا ہے ان کے لیے عذاب، نہ طاقت رکھتے تھے سننے کی اور نہ دیکھتے تھے۔ وہی ہے جو کھو بیٹھے اپنی جان اور گم ہو گیا ان سے جو جھوٹ باندھا تھا۔ اس میں شک نہیں یہ لوگ آخرت میں یہی ہے سب سے زیادہ نقصان میں۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے نیک اور عاجزی کی اپنے رب کے سامنے، وہی ہے جنت کے رہنے والے اور اسی میں رہا کریں گے۔ مثال ان دونوں فرقوں کی جیسے ایک تو اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھتا اور سنتا، کیا برابر ہے دونوں کا حال؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ قرآن کریم میں میرا رب کہتا ہے ایسے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو جھوٹ باندھے اللہ پر۔ بھائی ایسے شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو جھوٹ باندھے اللہ پر، توحید کا انکار کرے اور رسول کی رسالت کا انکار کرے۔ بھائی اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر ہی جھوٹ باندھے اور رسول کی رسالت کا انکار کرے۔ قیامت کے دن فرشتے گواہ ہوں گے۔ قیامت کے روز بولو بھائی، فرشتے گواہ ہوں گے، اور فرشتے خود اللہ کے سامنے ان کی جھوٹائی کی گواہی دیں گے۔ یا اللہ یہ وہ بدماش اور اچکے و ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے ذاتی عالی پر جھوٹ باندھا۔ کیا باندھا؟ بھائی یہ کہا کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، ہم پتھروں کو مانتے ہیں۔
اس سے بڑھ کر بے وفا کون ہو سکتا ہے؟ جس رب نے زندگی دی اور جس رب نے وجود دیا اور ماں کے پیٹ میں سلامت رکھا، پھر دنیا دکھائی، پھر اسی رب کے ساتھ میں بے وفائی، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رسول بنا کر تشریف لائیں، پورے عالم کے لیے رسول بن کے تشریف لائیں، اور آپ تو سبھی کے ساتھ میں نرم اور شفیق اور مہربان تھے، اس کے باوجود آپ کی نبوت کا انکار کرنا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کیا دنیا کے اندر کوئی کسی کے لیے رویا ہے؟ بولو بھائی، اپنا نہیں ہے اور رویا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے واسطے اللہ کے سامنے رو کر گئے ہیں، تو اتنی وفا رکھنے والے نبی کے نبوت کا انکار کرے تو بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور فرشتے خود اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، یا اللہ ان بدماشوں نے کسی اور کو مانا تھا، کسی اور کو رب تسلیم کیا تھا۔ بات سمجھ جائیں گے؟ تو یہ لوگ وہاں پر کہیں گے نہیں نہیں اللہ ہم تو آپ ہی کو مانتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ ہم تو آپ ہی کو مانتے ہیں۔ تو اللہ فرشتوں سے گواہی دو انہوں نے کیا کیا تھا، پھر فرشتے گواہی دیں گے، ان کی حقیقت کھلیں گی، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، دلوں کے بھید کو بھی اللہ جانتے ہیں، دنیا میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، سب اللہ کے نگاہوں کے سامنے۔ کہاں ہے بولو؟ تمہارا رب تم سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ تم سے ایک لمحے غافل نہیں ہے۔ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اللہ کی صفات نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان کی فطرت ہے کہ کوئی اس کے حمایت میں یا اس کے خلاف میں گواہی دیں گا تو انسان کو ذرا اطمینان لگتا ہے، تو فرشتے ان کے خلاف گواہی دیں گے، پیارے اللہ انہوں نے ایسا ایسا کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ظالم یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بے دین رہیں اور اوروں کو بھی بے دین کیا۔ بھائی آج کل کچھ ایسے ہیں سماج کے اندر جو خود تو بے دین ہیں اور اوروں کو بے دین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ فرماتے ہیں تم جہاں چاہو جا کر چھپو۔ ارے بھائی سمجھ رہے، تم جہاں جانا چاہو جاؤ، چھپ کر دکھاؤ، زمین کے جس کونے پہ چھپنا ہے چھپ کر دکھاؤ، تم کہیں بھی جاؤ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تم جن کو مانتے ان کو پکارو، ان کو سامنے لاؤ، وہ بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ بھائی تم جس کو چاہو لاؤ، زمین میں جہاں چاہو چھپو، زمین سے باہر نکل کر دکھاؤ۔ ارے بھائی زمین سے کون باہر نکل کے دکھائے گا؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جنات بھی ہو انسان بھی ہو، جو زمین کو اللہ نے بنایا ہے اس سے باہر نکل کر دکھاؤ۔ ارے کون نکلیں گا زمین سے باہر؟ جنات ہو اور شیاطین ہو اور بھوت اور پلید اور انسان اشرف المخلوقات، کوئی بھی زمین چھوڑ کے باہر نکل نہیں سکتا ہے، تو کوئی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے میں ان کو دوگنا عذاب دوں گا۔ کن کو بھائی؟
یہ کافروں کو خود بھی کافر بنے بیٹھے ہیں اور اوروں کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو بھائی ہم کو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان بنایا، یہ بہت ہمارے واسطے بڑی نعمت ہے۔ اہل ایمان بنایا، قرآن جیسی نعمت دی بزرگان دین، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر ہمارے پاس کوئی نعمت نہیں ہے۔ دولت آتے رہیں گے جاتے رہیں گی، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن ایمان اور قرآن جو ہمیں ملا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ان کو دگنا عذاب ہوگا۔ اس ملک بھارت کے اندر، بہت غور سے سنیے گا بات کو، اس ملک بھارت کے اندر آنے والی آئندہ نسل کو کفر میں لانے کی مکمل پلاننگ ہو چکی ہے اور مکمل کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ملک بھارت کے اندر آنے والی اگلی نسلوں کو مکمل کافر بنانے کی پلاننگ ہو چکی ہے۔ اب ایسے موقع پر ہم علماء کی ذمہ داری ہے ہر بچے کو پکڑ کر توحید اللہ ایک ہے وہ سکھانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں اور دین اسلام سچا مذہب ہے، ہر بچے کو پکڑ کے بتلانا ہے۔ آؤ تم واٹس ایپ پر پڑھو بڑے بڑے علماء کے مضمون، تمہاری آنکھوں سے ایک آنسونی خون نکلیں گے، تمہارا جگر دھڑکیں گا، کیا ہونے جا رہا ہے، لوگ کیسے پلاننگ کر رہے ہیں۔ ابھی ہم الجھے ہوئے آپس کے اندر، میں نے بالفور مکتب کے اندر تعلیم الاسلام خود اپنے جیب کے پیسوں سے لایا، مصلی پر بیٹھا ہوں اور بچوں میں تقسیم کیا۔ اس میں لکھا ہوا ہے تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ میں زور دے رہا ہوں ہر مکتب کا بچہ اس کو نیند سے اٹھا کر پوچھو اللہ کہاں ہے، اس نے یہ کہنا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم اس وقت بچوں کے ذہن سازی کر رہے ہیں کہ یہ کچے ذہن کے ہوتے ہیں، جتنا ان کے ذہن میں بٹھا دو موت تک ان کے ذہن میں باقی رہتا ہے۔ بچوں کو خدا کی قسم کھانے تیار، پکڑو بچوں کو اور ان سے کہو اللہ ایک ہے۔ مکمل سازش ہو چکی ہے۔ رات ہی میں ایک مضمون پڑھا ہو، کتنا خطرناک مضمون لکھا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ وہ مضمون سنانے کی طاقت میرے زبان کے اندر نہیں ہے۔ کتنی خطرناک پلاننگ ہو چکی RSS کی طرف سے ہندو مذہب، مسلمانوں کو ہندو بنانے کی، اور بالخصوص آنے والی نسل کو۔ اسے چھوٹے بچوں کو پکڑو، ان کو تفسیر کے حلقوں میں بٹھاؤ، ان کو ایمان و یقین کے حلقے میں بیٹھنے دو اور ان کو بٹھاؤ تاکہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے اللہ ایک ہے۔ کیا بیٹھے؟ ارے بولو نا بھائی، ارے بولو۔ ہاں اللہ ایک ہیں، ان کے ذہن میں بیٹھیں، ان کے دماغ میں بیٹھیں، ان کے سینے کٹ جائیں تب بھی کہیں اللہ ایک ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں تو قیامت کے دن جو ہیں جن کو یہ مانتے تھے وہ سارے معبود ان کے سامنے سے غائب ہو جائیں گے۔ بولو کیا ہو جائیں گے؟ بھائی جو جن کو مانتا تھا سارے معبود غائب، صرف میرے اللہ کے ذات باقی رہیں گے۔ آج سورہ رحمان پڑھا میں نے، کل من علیہا فان، ساری دنیا ختم ہو جائیں گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے اللہ کی ذات باقی رہیں گی۔
حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جیسا تم دنیا میں کرو گے اس احسان کا بدلہ آخرت میں تم کو ملے گا احسان کے ساتھ میں۔ بس سمجھ گئے؟ تو بزرگان دین یہ جن کو مانتے ہیں، پتھروں کو مانتے، پتہ نہیں کن کن کو مانتے ہیں، آخرت میں سب غائب ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے بولو؟ صرف اللہ کی ذات باقی رہیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ایمان لایا، اچھے اچھے کام کیے اور ان کا دل اپنے رب کے سامنے جھکا۔ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں تو بولو دل کہاں جھکتا ہے؟ ارے بولو نا، نماز کی حالت میں سجدے میں دل جھکتا ہے اللہ کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ایمان لایا، اپنے رب کی طرف جھکے اور نیک عمل کیے، اور ہم ان کو جو ہے جنت دیں گے، ایسی جنت دیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ بات سمجھ گئے؟ بھائی اللہ فرماتے ہیں ایک بندہ جو بول نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، اور جو سن نہیں سکتا ہے، اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اور اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، سن نہیں سکتا، اندھا، بہرا اور سن نہیں سکتا ہے، اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، دوسرا دیکھتا بھی ہے۔ بھئی ایک بندہ اندھا بہرا، دوسرا دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اللہ کہتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بھئی دیکھنے والا نہیں دیکھنے والا، بہرا نہیں بہرا، برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسے آخرت کے اندر اہل ایمان اور جو اہل ایمان نہیں ہوں گا وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیا مثال دی اللہ رب العالمین نے؟ مثال اللہ دے رہے ہیں۔ کون دے رہا بولو مثال؟ مولوی صاحب نہیں، اللہ پاک خود قرآن میں دے رہے ہیں۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، مثال ان دونوں فرقوں کی، جو دیکھتا ہے، جو نہیں دیکھتا، جو سنتا ہے، جو نہیں سنتا، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستویان مثلا، کیا برابر ہے دونوں کا حال؟ افلا تذکرون، پھر اے اہل ایمان تم غور کیوں نہیں کرتے؟ حل یستویان مثلا، کیا برابر ہے دونوں کا حال؟ دیکھنے والا نہیں دیکھنے والا۔ افلا تذکرون، پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہم نے غور کرنا چاہیے بزرگان دین کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، ہمیں اس کی قدر ہونا چاہیے۔ بولو کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، اس کی قدر ہونا چاہیے۔ اے اللہ تو نے ہم کو نعمت دی ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے نہ جانے ہمیں کہیں اور لے جا کر پھینک دیتے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ کتنے ایسے تھے جو اہل ایمان تھے لیکن دنیا کی لالچ اور دنیا کی خواہشات کے اندر کہیں اور جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لوگوں کو کچھ ملے نہ ملے، ایمان مل گیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے دھن دولت ملے نہ ملے، قرآن کریم مل گیا، اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق مل گئی، قرآن پاک کی تلاوت، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے بیچارے بندے ایسے ہیں جو اہل ایمان ہیں لیکن سال ہا سال انہیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ کے سامنے ہوں گے کچھ لوگ ایسے، کتنے ایسے بیچارے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، اذان سنتے ہیں آنے کی توفیق نہیں، قرآن کی تلاوت نماز میں باہر کھڑے ہو کے سنتے ہیں لیکن یہاں پر آنے کی سننے کی طاقت نہیں۔ یہ محض ہم سب پہ اللہ کا کرم ہے۔ غور کرو آپ، ایک
نماز پڑھنے والا نہیں پڑھنے والا بہت بڑا فرق ہے۔ جو پڑھیں گا اللہ اس کے دل کو اطمینان دیں گے، کیا دیں گے بولو؟ سکون دیں گے، چین دیں گے، راحت دیں گے، عزت دیں گے۔ جو نہیں پڑھیں گا اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں اندھیرا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، وہ دین سے محفوظ فرمائے کہ ہماری نماز چھوٹ جائے۔ اگر چھوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے کی گھر ہو یا مسجد ہو توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو بزرگان دین ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو توحید پر پوری زندگی سلامت رکھنا اور ہماری آنے والی نسلیں در نسلیں ان کو بھی توحید کا امام بنانا۔ آمین تو کہا کرو۔ میں جو کہہ رہا ہوں یہ دعائیں جملے ہیں، اب آمین کہوں گے شاید اللہ کی رحمت عالیہ متوجہ ہو گئی تو بزرگان دین آپ کے آمین کہنے سے کسی کی نسل کا بھلا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا بولو؟ اللہ تعالی ہمارے آنے والی نسلوں کو در نسلوں کو توحید کا امام بنائے، توحید کا مرکز بنائے، توحید کے گن گانے والا بنائے اور ان کے گن گانے سے اللہ کے دیگر بندے توحید پر جمیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے فیصلے فرمائیں۔ ابھی اس وقت ہم سب کو مل کے جم کے ایک محنت کرنا ہے، بس اللہ ایک ہے۔ بچوں کو کیا بولنا ہے؟ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کون؟ مسلمان۔ اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے۔ ہر بچے کو انشاءاللہ بولنا ہے، پھر انشاءاللہ امید ہے ہماری آنے والی نسلیں پیارے رب کو مان کر زندگی گزارنے والی بنے، تاکہ ہمیں بھی ان کے اندر اللہ پاک اجر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔